بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ کو اسکالرز اکیڈمی کے اس آن لائن کلاسز کے گروپ میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی ان کلاسز کا آغاز آپ کی بک 3 سے کریں گے، جس میں پوئمز اور ڈرامہ جو ہیں وہ انکلوڈ ہیں۔ سب سے پہلے ہم پوئمز کا ذکر کریں گے، اور وہ پوئمز جو آپ کے سمارٹ سلیبس کا حصہ ہیں ہم ان کو ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ شاعری جو ہے، پوئٹری جو ہے، یہ کیا ہے بیسیکلی، اس کے بارے میں کرٹکس کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں میں نے ایک لائن لکھی ہے: پوئٹری از اے اسپونٹینس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس۔ یہ لائن ہے ولیم ورڈزورتھ کی۔ ولیم ورڈزورتھ ایک انگریزی کے پوئٹ ہیں جنہوں نے شاعری کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جو شاعری ہے یہ ایک خود ساختہ احساس کا، جو طاقتور احساسات ہیں ان کا جو ہے اظہار ہے۔ سپونٹینس کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کی جائے، خود بخود وہ کریٹ ہو جائے، خود بخود جو ہے وہ روانی کے ساتھ جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائے، فلو اس کا شروع ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں خود ساختہ۔ یعنی اس کے لیے آپ کی کوئی ایفرٹ، کریٹیوٹی، یعنی آپ کو سوچنا نہ پڑے، اس کے لیے آپ کو ذہن کا استعمال نہ کرنا پڑے، وہ کیا ہوگی؟ سپونٹینس۔ اور اوور فلو کا مطلب ہوتا ہے لبریز ہونا، یعنی اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ اتنی انہانس ہو جانا کہ وہ آپ کے قابو میں نہ رہے۔ اور کس چیز کی کوانٹٹی انہانس ہونا؟ وہ ہے پاورفل فیلنگز، یعنی آپ کے کسی چیز کے لیے، کسی آبجیکٹ کے لیے جو احساسات ہیں وہ اتنے زیادہ لبریز ہو چکے ہیں کہ وہ اب آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، اور وہ آپ کی زبان سے شاعری کے ذریعے جو ہے وہ بیان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی سمپل سی، سادہ سی، آسان سی مثال ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب شاعر لکھتا ہے شاعری تو وہ جب بھی کسی اپنے سامنے والے آبجیکٹ کو مخاطب کرتا ہے تو اس کی جو خوبیاں ہیں، خامیاں ہیں، یا ان کی جتنی بھی ایسپیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے اپنی خوبصورت الفاظ میں جو ہے ان کو بیان کر دیتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ جو ہے اس کی خوبصورتی سے، اس کے چارم سے اٹریکٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے نیچر کے پوئٹس ہیں، وہ شاعری لکھتے ہیں تو وہ جناب پہاڑوں کی بات کرتے ہیں، بادلوں کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے دیگر جتنے بھی نیچرل اسپیکٹس ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، وہ ان کے دل میں چام پیدا کرتے ہیں، دلکشی پیدا کرتے ہیں، اور وہ اس سے اتنے لبریز ہو جاتے ہیں اتنے خوبصورت منظر کو دیکھ کر کہ ان کی زبان سے خود بخود جو ہے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں ان کی مدح سرائی میں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے ولیم ورڈزورتھ کی ایک پوئم پڑھی تھی ڈیفوڈلز، اس میں کیا تھا؟ وہ بھی وہ سارا کا سارا منظر جو تھا، نیچرل جو سینری تھی، وہ ساری کی ساری جو تھی وہ اراؤزنگ تھی، اور جو شاعر ہے وہ اس سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری نظم جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ تو بیسیکلی میرا کنسرن یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس وقت پوئٹری کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پوئٹری جو ہے یہ کیا ہوتی ہے۔ انفیکٹ ہمارے پاورفل فیلنگز کا ایک پرزور اظہار ہوتی ہے۔ اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو پوئٹری ہے اور یہ عام لینگویج ہے، اس میں کیا ڈیفرنس پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو جی جو چیز ایلیمنٹ ہے، جو سب سے جو چیز سبلائم کرتی ہے پوئٹری کو، وہ آپ کی تھاٹ ہے۔ یعنی جو ہماری تھاٹ ہے نیچرل لینگویج کی، یا جو ہماری شاعری کی تھاٹ ہے، یعنی جو اس کا تھیم ہے وہ بڑا ایلیویٹڈ قسم کا ہوتا ہے، اسٹرانگ قسم کا جو تھیم ہے وہ ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے، اور اس تھیم کو جب ہم نے بیان کرنا ہے تو ہم نے پھر وہ جو لینگویج استعمال کرنی ہے وہ لینگویج ہماری کامن یوز کی لینگویج سے بھی سبلائم ہوگی۔ اور اس کی سبلمٹی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ اس کے الفاظ کا چناؤ ہے، وہاں پر ہم نے اس کے لیے جو دیگر جو فگرز یوز کرنے ہیں اس کے ذریعے ہم نے اپنی اس شاعری کو جو ہے وہ خوبصورت بنانا ہے۔ تو شاعر کے پاس کون سی ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جس کا وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی شاعری کو جو ہے وہ خوبصورت بناتا ہے، اور اپنی سادہ سی بات کو اتنے پیارے انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ جو اس کے الفاظ ہیں وہ ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں، اور اس کی خوبصورتی کو اور اس کے الفاظ کے جو چناؤ ہے اس کی تعریف کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ تو وہ ہیں جی فگرز آف سپیچ۔ اب ہم ون بائی ون کچھ فگر آف سپیچ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔
سب سے پہلا فگر آف اسپیچ یہاں پر جو میں نے لکھا ہے وہ ہے سیملی. سیملی سے میری مراد ہے تشبیہ، کسی ایک شخص کی یا چیز کی کسی بھی خاصیت جو دوسری چیز میں بھی موجود ہو اور ہم ایک چیز کو اس دوسری چیز جیسا کہہ دے تو تب ہم جو ہے وہ سیملی کا استعمال کرتے ہیں. اس کی اگزامپل جو ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں. He is as brave as a lion. وہ اتنا ایسا بہادر ہے جیسے کہ کوئی شیر ہو. اور دوسری اگزامپل یہ ہے He is like a lion. وہ ایک شیر کی طرح ہے. یعنی پہلی مثال میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں ایز کا استعمال ہوا، اور جو دوسری مثال ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں ہم نے لائک کے ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ کریٹ کیا ہے. دوسری جو فگر آف سپیچ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میٹافر. میٹافر جسے آپ اردو میں استعارہ کہتے ہیں. میٹافر بیسیکلی کیا ہے؟ یہ بھی ویسے ہی کمپیریزن ہے جیسے آپ نے سیملی میں کیا، لیکن جو اس کا انداز ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے کہ دونوں چیزوں کے درمیان جو مشترک قدر پائی جاتی ہے، یعنی لیٹ سپوز لائن جو ہے وہ اس کی کیا قدر ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، کیا اسپیسیفیکیشن ہے، وہ یہ ہے کہ بہادر ہے. اور جب ہم بہادری کو جو ہے کسی شخص کی بہادری دیکھ کر اس سے متاثر ہوں گے تو شاعر یا کوئی بھی شخص جو ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ اس شخص کو سیدھا ہی یہ کہہ دے گا کہ ہی از اے لائن، کہ وہ ایک شیر ہے. اب جو اس میں قدر مشترک ہے دونوں میں، وہ اس شخص میں جس کو شیر کہا جا رہا ہے اور جو شیر بذات خود ہے، ان دونوں میں جو قدر مشترک ہے وہ ان کی بہادری ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ شیر جیسا ہے، ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ شیر ہے. تو اس طرح ہم نے میٹافر کا استعمال کیا. تو ہم بڑی آسانی سے سیملی اور میٹافر کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں کہ سیملی میں ہم جو ہے کمپیریزن کے لیے ایز اور لائک کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم کی طرح کا کہتے ہیں. لیکن میٹافر جو ہے اس میں ہم ڈائریکٹلی وہ جو کامن کریکٹرسٹک ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو وہی نام دے دیتے ہیں جس کی کوئی خاصیت اس شخص میں پائی جاتی ہو. اس کے بعد اگلی جو فگر آف سپیچ ہے وہ ہے پرسانیفیکیشن. پرسانیفیکیشن کے لیے آپ کو سمجھنے کے لیے جو اگزامپل میں نے یہاں کوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اپرچونٹی ناکس ایٹ دا ڈور. اپرچونٹی خوش قسمتی کو کہتے ہیں، اور ناکس کا مطلب ہے دستک دینا، ایٹ دا ڈور دروازے پر. خوش قسمتی دروازے پر دستک دیتی ہے. تو یہاں پر جو سبجیکٹ ہے، یہاں پر جو فاعل ہے، جو ڈوئر آف این ایکشن ہے وہ ہے اپرچونٹی. اور یہاں جو لائن ہے اس میں اظہار کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو اپرچونٹی ہے یہ کوئی اینیمیٹ آبجیکٹ ہے. اینیمیٹ سے میری مراد ہے جاندار. تو کوئی جاندار آبجیکٹ ہے جو دروازے کے باہر کھڑا ہے اور وہ دروازے کو ناک کر رہا ہے، اور ہم گھر بیٹھے اس دروازے کے ناک ہونے کی دستک جو ہے وہ ہمیں سنائی دے رہی ہے. تو یہ جو بیسیکلی اپرچونٹی ہے یہ ایک کیا ہے؟ خیال ہے، ایبسٹریکٹ ہے، مجرد ہے، جس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، صرف ایک خیال ہے. خوش قسمتی جو ہے ایک خیال ہے، جیسے آنیسٹی دیانتداری ایک خیال ہے، بریوری جو ہے یہ ایک کانسیپٹ ہے، خیال ہے. تو یہ جو ہے ایبسٹریکٹس ہوتے ہیں، ان کی کوئی مجرد کسی قسم کی کوئی شکل نہیں ہوتی. ان کو ہم 5 سینسز کے ذریعے جو ہے وہ نہیں ٹچ کر سکتے، دیکھ سکتے، سن سکتے. بہرحال ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ مثال تو ہو گئی کہ ایسے آبجیکٹ جن کی کوئی فزیکل شیپ نہیں ہوتی، جسٹ وہ جو ہیں وہ کانسیپٹس ہوتے ہیں، ان کانسیپٹ کو ہم نے جاندار بنا دیا، ان میں جانداروں کی خصوصیات ڈال دی، تو وہ بھی پرسونیفیکیشن ہو گیا. اور دوسری اس کی چیز جو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ان اینیمیٹ کو اینیمیٹ بنا دیتے ہیں، یعنی کسی بے جاندار چیز کو جاندار کی خصوصیات دے دیتے ہیں، تو اس وقت ہم وہاں پرسونیفیکیشن کا استعمال کرتے ہیں. یعنی ہم جو ہے وہ یہ کہہ دیں کہ فلاور جو ہے، فلاور کیا ہے؟ بیسیکلی اس کو ہم ان اینیمیٹ کنسیڈر کرتے ہیں. تو
فلاور جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ڈانسنگ، ہوا جب چلتی ہے تو وہ پھول جو ہے کیا ہے، لہلہانا شروع کر دیتے ہیں. دا فلاورز آر ڈانسنگ، تو پھول جو ہیں وہ رقص کر رہے ہیں. یہاں رقص کرنا جو ہے یہ کس کی خصوصیت ہے، انسانوں کی، جانداروں کی خصوصیت ہے. تو جب پھول لہلہاتے ہیں ہوا سے، تو ہم اگر یہ کہہ دیں کہ پھول رقص کرتے ہیں، تو ہم نے یہاں پر جو ہے پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا ہے. اگلا فگر آف سپیچ ہے جی امیجری. امیجری کا مطلب ہوتا ہے امیج سے. امیج کس کو کہتے ہیں، تصویر بنانے کو. اور آپ الفاظ کا چناؤ کچھ اس طرح سے کریں کہ جو سننے والا ہے یا جو پڑھنے والا ہے اس کے ذہن میں وہ الفاظ کی وجہ سے ایک تصویر جو ہے وہ پیدا ہو جائے، تو وہ جو ہے آپ کی امیجری کہلاتی ہے. اس میں آپ نے جو پہلی پوئم دا رین پڑھی ہے آلریڈی، پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، اس کی ایک ایگزامپل یہاں کوٹ کرتا ہوں. I hear leaves drinking rain, I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. تو یہاں پر جی اس نے یہ کہا کہ میں پتوں کو بارش کا پانی پیتے ہوئے سنتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اوپر جو پتے ہیں وہ نیچے والے پتوں کو ایک ایک قطرہ کر کے جو ہے یہ بارش کا پانی دے دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ ایک بڑی ہی پیاری منظر کشی ہے کہ جیسے ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں ہمیں محسوس ہونا شروع ہوتا ہے جیسے ہم کسی بھی ایسے سبزہ زار میں کھڑے ہیں جہاں پر جناب درخت بھی ہیں، جہاں پر سبزہ بھی ہے، اور وہاں جو درخت ہیں وہاں پر بارش جو ہے اس وقت وہ برس رہی ہے، اور ان درختوں کے اوپر جب وہ پڑتی ہے تو ایون ہم ان کی جو ڈراپلٹس ہیں ان کی آواز کو بھی اپنے کانوں سے سنتے ہیں. تو یہ اس قسم کی منظر کشی ہے، الفاظ کا ایسا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جیسے ریڈر اور جو ہے یا لسنر جو ہے وہ یوں محسوس کرے کہ وہ وہی انوائرمنٹ میں پہنچ چکا ہے، اسی منظر میں پہنچ چکا ہے جہاں پر شاعر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. تو ہم یوں محسوس کرتے ہیں جیسے ہم اس منظر میں، اس نظم میں اتر چکے ہیں، اور ہم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو بیسیکلی امیجری جو ہے الفاظ کا ایسا چناؤ جس سے ہم جو ہے وہ منظر کی تصویر بنا دیں، وہ امیجری کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے جی اگلا ورڈ سمبولزم. سمبولزم کا لفظ بیسیکلی سمبل سے ہے. سمبل کا مطلب ہوتا ہے علامت، علامت کا مطلب ہوتا ہے نشان. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ایکچول چیز جو ہے، ہم بجائے اس کے کہ وہ ایکچول چیز کو ہم پریزنٹ کریں، ہم اس کی جگہ پر کسی اور چیز کو بطور سمبل استعمال کر دیتے ہیں. ہم نے وہ ایکچول چیز نہیں استعمال کی، لیکن ہمارا مقصد کسی اور چیز کا استعمال کرتے ہوئے اس دوسرے آبجیکٹ کو ڈسکس کرنا ہے جو کہ واضح طور پر الفاظ میں موجود نہیں ہے. مثال اس کی سمپل سی ہے کہ جو آپ نے فرسٹ پوئم دا رین پڑھیں گے اس میں آپ کہتے ہیں ریچ لیوز اور پور لیوز کا کانسیپٹ جو دیا گیا ہے، بیسیکلی وہ ہیں تو پتے ہی جو بارش کے پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، سیچوریشن ہو رہی ہے، اور وہ ڈراپ آفٹر ڈراپ نیچے والے جو پور لیوز ہیں ان کو یہ منتقل کر رہے ہیں. لیکن در حقیقت یہاں پر جو سوسائٹی کی ہیرارکی ہے، کلاسز کی تقسیم ہے، طبقات کی تقسیم ہے، اس کا ذکر ہے. جو ہمارے معاشرے کے امیر لوگ ہیں، جو ضروریات زندگی جن کے پاس دستیاب ہیں، وہ کون ہیں جی؟ وہ ریچ لیو یہاں پر ان کی سمبل ہے. یعنی ریچ لیو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں معاشرے کے امیر لوگوں کی. اور جو پور لیو ہیں، غریب پتے، یہاں پر ان سے مراد وہ ہمارے معاشرے کا طبقہ ہے جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہے، اور وہ ان امیر لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جو اپنی زکوٰۃ اور عطیات کے ذریعے جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح ڈارکنیس کا جب کبھی ذکر آتا ہے تو اس کی ساری کی ساری جو کانوٹیشنز ہیں، جو مفہوم ہیں، وہ منفی ہیں کہ ہم اسے ایول سے تشبیہ دے رہے ہیں، ہم اسے برائی سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ڈارکنیس کے جو پہلو ہیں وہ نیگیٹو کانوٹیشن میں جاتے ہیں. اور اگر ہم اپوزٹ میں چلے جائیں، لائٹ یا برائٹنس جو ہوتی ہے، یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ سمبل. یہ شاعری میں جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں برائٹنس کا یا لائٹ کا، تو اس سے ہماری مراد جو ہے وہ امید ہوتی ہے. یعنی ہم کسی چیز کے بارے میں پر امید ہوتے ہیں، آپٹیمسٹ ہوتے ہیں، ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے وہ اچھا
ہو جائے گا. اس کے بعد یہ اگلی جو فگر آف سپیچ ہے وہ ہے آئرنی. آئرنی کا کانسیپٹ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے اگر ہم اسے اس مثال سے دیکھ لیں. the late comer is addressed کہ کوئی شخص کسی دیر سے آنے والے شخص کو اس طرح سے مخاطب کرتا ہے as the one کہ وہ ایسا شخص ہے who has come soon جو بہت جلدی آ گیا ہو. سمپل سی بات ہے کہ جی کوئی باہر سے شخص جو ہے کلاس روم میں ٹیچر لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے، آلموسٹ اس نے ہاف لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا اور اس کا لیکچر ختم ہونے میں کچھ ہی منٹ باقی ہیں. تو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کلاس میں جیسے ہی انٹر ہوتا ہے اور جو ٹیچر ہے وہ اپنا لیکچر روک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھے اور اسے یہ کہہ دے کہ جناب تو آج بہت جلدی تشریف لے آئے ہیں، تو یہاں پر جو الفاظ میں استعمال کیا ہے، جو فگر استعمال کی ہے ٹیچر نے، وہ کیا ہے؟ وہ آئرنی ہے. یعنی جو ورڈز ہیں وہ حقیقت کے ساتھ میچ نہیں کرتے، یعنی ریالٹی کچھ اور ہے اور جو ورڈز ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ورڈز کا کچھ اور کہنا اور ریالٹی کا کچھ اور ہونا، دونوں میں جو کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے، بیسیکلی اسے ہم آئرنی جو ہے وہ کہتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہائپر بلی. اس کا جو تلفظ ہے، پروننسیشن ہے، وہ ہائپر بلی ہے. لکھا یہ ہائپر بول ہے لیکن جو پروننسیشن ہے ہائپر بلی. اس کو ہم سمجھتے ہیں اس ایگزامپل سے کہ جیسے لکھا ہے I've told you 1,000 times not to bother me. میں نے آپ کو 1000 مرتبہ کہا ہے کہ آپ مجھے تنگ مت کریں. اب یہاں پر جو ہے یہ 1000 ٹائمز کا جو ورڈ ہے یہاں پر یہ ہائپر بلی ہے، یعنی میں نے آپ کو 1000 مرتبہ کہا ہے. انفیکٹ اس نے 2 یا 3 دفعہ کہا ہے، یا مطلب اس سے بھی زیادہ کہہ لیا ہوگا، 10 دفعہ کہہ لیا ہوگا. لیکن اگر وہ 10 کو وہ 1000 کہہ رہا ہے تو جو شخص ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ایگزاجریشن کر رہا ہے. ایگزاجریشن کہتے ہیں مبالغہ آرائی کو، یعنی جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں. تو وہ جو بڑھا کر بیان کرنا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ہائپر بلی کہلاتا ہے، یعنی اس میں بھی آپ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. اس کے بعد اگلی جو فگر آف سپیچ ہے وہ ہے ایلیٹریشن. ایلیٹریشن بیسیکلی آپ کے جو لیٹرز ہیں جن کو آپ الفابیٹ کہتے ہیں ایچ سے لے کر زی تک، ان کو ہم 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو تو ہم نام دیتے ہیں کانسوننٹ کا اور دوسرے جو ہیں وہ وال کہلاتے ہیں. اب اگر ان وال کو اور جو کانسوننٹ ہے ان کی ہم جب ورڈز کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو ان کی ساؤنڈز بنتی ہیں، تو وہ ساؤنڈ بھی اسی طرح ہی بنے گی کہ جو وال لیٹر ہیں یا ان سے وال ساؤنڈز بنے گی، اور جو کانسوننٹ لیٹر ہیں ان سے کانسوننٹ ساؤنڈز بنتی ہیں. تو وہ جو ساؤنڈز ہیں اگر آپ کے کسی بھی سینٹینس میں جو کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں تو وہ جو ہے وہ وہاں پر شاعر ایلیٹریشن کا استعمال کر رہا ہوتا ہے. جیسے مثال دیکھتے ہیں ہم، شی سیلز سی شیلز آن دا سی شور. اب یہاں پر جتنے بھی آپ نے ورڈز دیکھے ہیں وہاں پر جو کچھ لیٹرز ہیں ان کی ریپیٹیشن آپ دیکھیں تو ایس جو ہے وہ تقریباً ہر دوسرے ورڈ کا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک کانسوننٹ لیٹر ہے جو کہ ایس ہے اور بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، جس سے یہ ورڈ جو آپ سینٹینس پڑھتے ہیں یہ آپ کی جو زبان ہے اس سے پھسلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو کوئکلی پرناؤنس کرنا شروع کر دیں تو آپ جو ہے آپ کی زبان پھسلے گی. تو بیسیکلی جو ایلیٹریشن ہوتی ہے اسے ہم دوسرے الفاظ میں ٹنگ ٹوسٹر بھی کہتے ہیں، یعنی یہ آپ کی زبان جو ہے وہ پھسلنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ صحیح طرح سے یہ الفاظ جو ہیں پرناؤنس نہیں کر پاتے. اس کے بعد جی ہم آگے چلتے ہیں، آگے بالکل اس سے ریورس ہے. ایلیٹریشن کے بعد ایسوننس آ گئی. جہاں ہم نے پڑھا ایلیٹریشن میں کانسوننٹ کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، یہاں ایسوننس میں کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے وال لیٹرز ہیں، وال لیٹرز جو ہے ان کی جو بننے والی ساؤنڈز ہیں ان کی ریپیٹیشن ہوتی ہے. جیسے کہ اگزامپل یہاں دی گئی ہے، therefore all season shall be sweet to thee. کالرج کی یہ جو لائن ہے، ورس ہے، اس میں سے میں نے یہاں لکھا ہے. تو therefore فور جو ہے ایف او آر ای فور، تو اس میں وہ جو او ساؤنڈ ہے، ای ساؤنڈ ہے، یہ فور جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وال ساؤنڈ ہے.
سیزنز، سیزنز یہاں پر جو سنز ہے او این کے ساتھ جو ساؤنڈ بن رہی ہے، اور سیزنز یہاں پر یہ بھی جو ہے ریپیٹیشن ہے. اسی طرح سویٹ، ڈبل ای ٹی جو ای ساؤنڈ آ گئی ہے، یہ کون سی ساؤنڈ ہے؟ یہ بھی جو ہے یہ آپ کی وال ساؤنڈ ہے. اور دی کے بعد ٹی ایچ کے بعد ڈبل ای جو لانگ ساؤنڈ آ گئی ہے، یہ بھی آپ کی وال ساؤنڈ آ گئی ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ وال ساؤنڈ کی بار بار ریپیٹیشن جو ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ ایسوننس کہلاتی ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر جو تھا وہ آپ کی بک 3 سے ریلیٹڈ تھا، جس میں ہم نے پوئٹری کے بارے میں انٹروڈکشن پڑھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اس پوئٹری کے لیے جو لینگویج شاعر استعمال کرتا ہے وہ ہماری کامن لینگویج سے ڈیفرنٹ کیسے ہوتی ہے، اور وہ کون سے ایسی ڈیوائسز ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی شاعری کو اٹریکٹیو بنا دیتا ہے. اور چونکہ یہ بیسکس ہے، جب تک آپ کو ان تمام بیسکس کا نالج نہیں ہوگا وہ آپ کے لیے شاعری کو سمجھنا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک جو ہے وہ ہارڈ نٹ ٹو کریک ہوگا. اگر آپ کو ان بیسکس کی سمجھ آ جائے گی تو دین پوئٹری ول بی سو مچ ایزی فار یو پیپل. اس لیکچر کو ہم یہیں پر سم اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بک 3 کی جو نظم ہے آپ کی شارٹ سلیبس کی پہلی نظم، اس سے ہم اس کا آغاز کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.